روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی کا سفر، روشنی سب کے لیے، اور آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت داتا کی نگری لاہور سے ARY QTV پر۔ یہ سفر روشنی کا ہے، اجالے کا ہے، نور و نکھت کا ہے، اور پوری دنیا کے ناظرین اس وقت اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو سے، لاہور اسٹوڈیو سے مستقل یہ نشستیں آپ کی سماعتوں کو مستنید کرتی ہیں، روشنی دیتی ہیں، آپ کی سماعتوں کے بہت سارے دریچے کھولتی ہیں۔ بہت سادہ سلیس انداز میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے، اور یہ روشنی گھر گھر پہنچتی ہے ARY QTV کے ذریعے۔ ہر پروگرام، ہر ایپیسوڈ مزین ہوتا ہے ایک خوبصورت عنوان سے۔ ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ، یہ پروگرام جس عنوان سے مزین ہے وہ نام ہے نعمت خداوندی۔ اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں بڑی بے مثال ہیں۔ ہاں، مراتب میں فرق ہو سکتا ہے، چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، زمانی مکانی اعتبار سے ان کے مدارج اور مراتب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہر نعمت خداوندی یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب نعمت نصیب ہو جائے تو شکر ادا کیا جائے، اور شکر کو عمل کی شکل دے کے اپنی زندگی کا لباس بنا لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ جو نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایمان والوں کے لیے در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے، یعنی رمضان المبارک۔ اس کی آمد ہے، چند یوم باقی ہیں صرف رمضان کریم کی آمد میں۔ تو آج کا یہ پروگرام اس نعمت خداوندی کے شکرانے کے لیے سجایا گیا ہے۔ آج کی یہ نشست نعمت کے موضوع کا احاطہ بھی کرے گی، نعمت کے مفہوم کو بھی بیان کرے گی، اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یعنی رمضان المبارک کی کچھ برکات اس مہینے کے تصدق سے لے کر آپ کی سماعتوں تک ہم پیش کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ آئیے روشنی سب کے لیے آج کے پروگرام میں بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ساری نشستوں میں ہمیں ان کی سنگت، ان کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ، ہمارے مخدوم و محترم حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پیر صاحب قبلہ خوش آمدید۔ نوازش، بڑی نوازش، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت ہارون آباد سے تشریف لائی ہیں۔ گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج میں شعبہ علوم اسلامیہ کے ہیڈ ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری نشستوں میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی اس نشست میں سفر کر کے خصوصی طور پر ہمیں شرف یاب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میری مراد ہے محترم ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ شکریہ صاحب۔ آپ دونوں حضرات کیونکہ بیرون شہر سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں تو میں بار دیگر آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نعمت خداوندی، اس مفہوم کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال جواباً۔ پہلی بات کا آغاز جناب علامہ پیر عرفان الہی صاحب سے کرتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے کیونکہ عنوان نعمت ہے تو لفظ نعمت کا مفہوم بیان ہو جائے تو تاکہ ہمارا موضوع اور کھل جائے اور ہمیں درجہ بدرجہ آگے بڑھنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم صفدر علی محسن صاحب۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو استفادہ حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں عطا فرمائی وہ نعمت کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ درست ہے۔ اب نعمت کے اعتبار سے اگر ہم اپنے ہی قلب و قالب کو دیکھیں تو خداوند قدوس نے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی جو کہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، گرفت کے لیے ہاتھ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس نے ہمیں دنیاوی آسائشات اور دنیاوی مال عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نعمت کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ درست۔ ہر وہ شے جس سے اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو عطا فرماتا ہے جن سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے معمولات زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم جن کی طرف بڑھتے ہیں اور جن کا استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جی درست۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اتنا کرم فرمایا، اپنے بندوں پہ ہر طرح سے نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی، اور خلاق عالم کی ہر عطا نعمت ہے۔ درست ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو عطا فرمائے وہ نعمت ہے۔ ہمارے عرف عام میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ملتا تو اچھا تھا، یہ نہ ملتا تو اچھا تھا، لیکن خلاق عالم جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ نعمت ہے۔ اور وہ تمام چیزیں اگر نعمت کو ہم اس کی وسعت میں چلے جائیں
تو میرا خیال ہے کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ کی نعمت نہیں ہے ہمارے لیے. متفق. ہم زندگی کے اصول میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خلاق عالم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرم بالائے کرم یہ ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. حضور علیہ السلام کی امت عطا جو ہے وہ ہم کو شامل فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہم یہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی ایک نعمت ہے، بڑی بات. اللہ رب العزت کی عبادت بھی نعمت ہے، اہل بیت اطہار کی قربت و سنگت بھی نعمت ہے، اللہ اکبر. اور ان کا ذکر بھی نعمت ہے ہماری زبانوں کے لیے، اللہ اکبر. اور اصحابہ کرام کے ساتھ ہمارا جو قلبی و حبی تعلق ہے یہ بھی ایک نعمت ہے. اولیاء کرام علماء فقہاء صلحاء کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بھی ایک نعمت ہے. قرآن مجید بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اپنی زندگی کا دائرہ کار وسیع کرتے جائیں تو جس سمت بھی نکلتے ہیں نعمتوں کی فراوانی ہے، اور ہر طرف نعمت ہی نعمت نظر آتی ہے. متفق، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہر سوال میری ہر عرض جو آپ سے ہوگی وہ نعمت کے گردی گھومیں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ لفظ نعمت کو تھوڑا سا اور کھول دیا جائے تاکہ مفہوم اور آسان ہو جائے میرے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے. جی بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. لفظ نعمت جو ہے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ آیا ہے. ایک اس کا لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی. ارشاد. جس طرح حضرت قبلہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی تفصیل بیان کی. لفظی معنی نعمت کا نرمی ہے، جیسا کہ عربی میں ثوب ناعم کہتے ہیں نرم کپڑے کو. بہت اچھا. اور جو کھال نرم ہوتی ہے اس کو جلد ناعم کہتے ہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کی الطاف و عنایات نرمی کے ساتھ جس بندے کی طرف جاتی ہیں تو اس کو اصطلاحاً نعمت کہا جاتا ہے. بہت اچھا ہے. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بالکل سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیری نعمتیں اتری ہیں. اچھا وہ کون ہے وہ آگے بیان جب ہم کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک دینی نعمتیں ہیں، ایک دنیاوی نعمتیں ہیں. تو وہاں پہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انبیاء اور اسی طرح شہداء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان پہ نعمتیں. تو جب ان کی ہم سیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دینی نعمتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم کی عطا تو ہے، کھانا پینا، علم، فضل، رزق، صحت، یہ سب چیزیں، لیکن وہ تمام چیزیں جو بندے کا رجوع ذات باری تعالیٰ کی طرف کر دیں اصل نعمت وہ ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان. تو چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بہت سی نعمتوں کا ارشاد فرمایا، اور ان میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خاص ہے تو فرمایا شاکر لانعمی، وہ ہماری نعمتوں کے شکر گزار ہیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جیسے بیان کیا گیا، آپ کتنی بڑی نعمت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، پھر قواریت میں نہ پڑو، اور اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو تمہیں اس نے جوڑ دیا. تو بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کون سی نعمت عظمیٰ تھی جس نے بھٹکے ہوں کو، فرقوں میں بٹے ہوں کو آپس میں جوڑ دیا. وہ نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات. وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو وہ نعمت جو ہے نعمت عظمیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب میں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں تو تم اس پہ اس کا شکر بھی ادا کرو. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے قدمین شریفین ان پہ ورم آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو آپ کے تو سارے معاملات ہی خیر والے ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو سرکار نے فرمایا اس کریم نے مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں تو افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو جو خاص ہیں ان کے امتحان بھی خاص ہیں، تو ان کی آزمائشیں بھی پھر بڑی ہیں، ان کے لیے محنت بھی بڑی ہے. ایگریڈ. تو جن نعمتوں نے
اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں تو ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے. اب جیسے رمضان شریف آ رہا ہے, کتنی کروڑ نعمتیں ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ رب نے جوڑ دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. درست ہے. جس نے قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ بخشا گیا. اب کتنی بڑی نعمت ہے. من صام, جس نے روزہ رکھا وہ بھی بخشا گیا. بلکہ فرمایا من فطر صائما, جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا وہ بھی بخشا او جہز غازیا, یا کسی مجاہد کو تیار کر دیا, غفر له, اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ بخشے گئے. انشاءاللہ اس موضوع کی طرف بھی ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں کہ رمضان کریم ہمیں کیسی کیسی جو ہے وہ نعمتیں جو ہیں وہ مہیا کرتا ہے. پیر صاحب قبلہ کچھ لمحے ابھی وقفے میں جانے سے پہلے ہمیں اجازت دیتے ہیں تو اگلی بات کی طرف. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز ایک وقت میں آپ کے لیے نعمت ہے اور وہی چیز کسی وقت میں کسی دوسرے وقت میں آپ کے لیے زحمت بھی بن جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ سے چاہوں گا. ہر وہ نعمت جو عطا ہونے کے بعد عجز کی طرف لے کے جائے, رجوع اللہ کی طرف لے کے جائے, تقرب اللہ کی طرف لے کے جائے, تو وہ رحمت ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ نعمت پانے کے بعد کبر آ جائے, تسنع, ریا, بناوٹ, فرما دیا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ نمازی تو ہیں لیکن ہلاکت ہے. ہاں, نماز پڑھنے کے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے لیے ہلاکت ہے. عبادت ہے, ریاضت ہے, لیکن ہلاکت کی طرف بھی ہے. یعنی وہی عمل جنت کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے, جہنم کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی نعمتیں تو بندوں پر جو ہے وہ بچھا دی گئی ہیں, عطا فرما دی گئی ہیں, کرم فرما دیا گیا ہے. لیکن اب وہ بندے اگر عجز و انکساری کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو وہ نعمت ان کے لیے رحمت ہے. یہی تو پوچھا جائے گا. حدیث مبارکہ ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اچھا ہے, سبحان اللہ. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو, تنگ دستی سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو, اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو, مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ اکبر. کہ یہ جو تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو غنیمت سمجھو اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. جو شکر ادا کرتے رہو گے نعمتوں کی فراوانی بھی ہوتی رہے گی, نعمتیں بڑھتی رہیں گی, اللہ کا قرب ملتا رہے گا, رجوع اللہ کی طرف بڑھتے رہو گے. اور جو چیزیں تمہیں نعمت پانے کے بعد اس دنیا کے معاملات میں جھونک دیں اور تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں, وہ نعمتیں تمہارے لیے زحمت بن جاتی ہیں. پھر سب یہ بات ہمیں ابھی مزید آگے کھولنی ہے تاکہ ہمارے لیے, ہمارے دوستوں کے لیے, احباب کے لیے نعمت پر شکرانہ جو ہے اس کی جو واجبیت ہے اس کی اہمیت اور کھل جائے. وقفے کے لیے کچھ لمحے ہمیں درکار ہیں. ناظرین, مستقل بہت چھوٹا سا وقفہ ہے. پہلے سیگمنٹ کا جو پیغام معزز کالرز کے ذریعے میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ نعمت جب اللہ دے دے تو شاکر بن جائیں, شکر گزاری کا لباس پہن لیں, پھر نعمتیں اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا اپنا وعدہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اسی پیغام کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین, ویلکم بیک. روشنی سب کے لیے داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV کا مقبول عام پروگرام ہے نعمت خداوندی, ہمارا آج کا عنوان. پیر صاحب قبلہ, نعمت, رحمت اور زحمت, ہم ان تینوں چیزوں کے درمیان گھوم رہے تھے اپنی گفتگو میں. تو میں چاہتا ہوں اس بات کو اور آگے بڑھایا جائے کہ نعمت جو ہے وہ کب رحمت سے زحمت کی طرف بڑھ جاتی ہے اور یہاں حد فاصل کیا ہے, ہمیں کن لیمیٹیشنز کو پار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نعمتیں جو رحمت ہیں وہ زحمت کی شکل نہ اختیار کر لیں. جی محترم, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس نعمت میں رجوع اللہ ملتا ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے, وہ نعمت مستقل رحمت ہے. بالکل ٹھیک, چونکہ قرب وہ خداوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس میں کبر آتا ہے, گھمنڈ آ گیا, غرور آ گیا, ہے, تسنع آتی ہے. شیطان کو تو جو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی جو ہے عہدہ عطا فرمایا تھا, وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا, عزازیل تھا. بالکل ٹھیک. تو نعمت تو تھی, لیکن جب گمانڈ آتا ہے, تکبر آتا ہے, غرور آتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا منصب بھی چھین لیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو مطلب ہے وہ نعمت پانے کے بعد اپنے خدا کو بھول گیا تو وہ زحمت ہے. اللہ اکبر. خدا سے دوری کی طرف گیا تو زحمت ہے. اور وہ نعمت پانے کے بعد اس بات کا احساس رکھا کہ اللہ رب العزت نے, اور نعمت کو
رحمت بنانے کے لیے اور اس پر خیال رکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرو اور ان لوگوں کو دیکھو جن کو وہ نعمتیں نہیں ملی. بہت اچھا. ناشکری تکبر اس وقت آتا ہے کہ جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے عطا کیا فرما دیا ہے. چونکہ ہم اب سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے. اگر آنکھ ہے تو ہم نبینے کی طرف غور نہیں کرتے, کان ہے تو ہم بہرے کو نہیں دیکھتے, زبان ہے تو ہم گونگے کو نہیں دیکھتے, ہاتھ ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ رہے جس کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ کہ اس کو گرفت کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں. رب قربت عطا فرماتا ہے, اپنی نعمتوں کا ظہور فرماتا رہتا ہے, اور وہ نعمت ہمیشہ ہمارے لیے رحمت بنتی ہے. اللہ کی رحمت پر ہی پھر برکت کا حصول جاری ہوتا ہے. جب رحمت اور نعمت جو ہے یہ جو ہے برکات کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اس حالت میں کہ جب ہم دیکھیں ہمارے تمام اکابرین کی, اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھیں, اہل بیت اطہار کی بارگاہ ناز میں ہم چلے آئیں تو کیا کنڈیشن ہے کہ گھر میں تو فاقے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے, اور وہ جو پاس ہے وہ لوگوں کی تقسیم میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے وہ سبق مل رہا ہے, ہمارے لیے اسوہ کامل ہے کہ ہمیں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم ان پر شکر بھی بجا لائیں, اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہم عجز و انکسار کے سانچے میں ڈال جائیں, غرور و تکبر سے دور رہیں, اور یہ نعمت ہمارے لیے رحمت رہے گی, زحمت نہیں بنتی. بہت خوبصورت آپ نے اس کو سم اپ کیا پیر صاحب قبلہ, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ, ابھی اولاً ہم اس پر بات کر چکے تھے, میں چاہتا ہوں اس بات کو اب ہم مزید آگے بڑھائیں ترتیب سے, کہ رمضان اللہ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے, ایک بڑی نعمت, ایک بڑی برکت. اس موضوع کو ہم آگے کیسے بڑھائیں گے, اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. جی قبلہ, رمضان المبارک جو ہے یہ تو انعامات خداوندی کا مخزن ہے, اتنا بڑا خزانہ ہے. مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اللہ, اس کا اول رحمت ہے, اس کا وسط جو ہے وہ مغفرت ہے, اور اس کا اختتام جو ہے وہ جہنم سے آزادی, نجات ہے. یعنی اس میں سارے کا سارا جو رمضان المبارک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک والے دن دنیا سے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی برکت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. سوال و جواب میں تخفیف ہے. رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے, یہ انعام ہے کہ پورے مہینے کسی دن بھی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے, سوال و جواب سے اس کو بری و ذمہ قرار دے دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا, القرآن والصیام یشفعان. یہ انعام خداوندی ہے کہ قرآن مجید بھی شفاعت کرتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے بھی شفاعت کرتے ہیں. تو یہ انعام ہے کہ قرآن مجید نازل بھی اسی ماہ میں ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہی وہ پاکیزہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا, اور اسی ماہ مبارک کے اندر اس کی برکت ہے. جب رمضان شریف آتا تھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پہلے حضور لوگوں کو اس کا اعلان کرتے تھے, بلکہ کان یبشر اصحابہ, اپنے صحابہ کرام کو اس کی بشارت دیتے تھے. آج صفدر بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں نا, یہ وہ سنت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سرکار کیا کرتے تھے, کہ رمضان شریف سے پہلے آپ خبردار کیا کرتے تھے وہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ حضور کیا ارشاد فرماتے تھے, یہ وہ مہینہ ہے تفتح فیہ ابواب الجنہ, جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس کے اندر تغلق فیہ ابواب الجحیم, جہنم کے دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. سلسلۃ الشیاطین, شیاطین کو اس میں قید کر دیا جاتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. ہوا شہر المواسات, یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور غمخاری کا مہینہ ہے. ہوا شہر صبر, وہ مہینہ آ رہا ہے جو صبر کا, استقامت کا, حوصلے کا مہینہ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ علیہ السلام رمضان المبارک سے پہلے بیان کیا کرتے تھے. اس کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ابھی سے اپنی تیاری کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تو 6 ماہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کی حوالے سے وہ باتیں کرنی شروع کر دیا کرتے تھے, تیاری کرتے تھے, اور پھر 6 ماہ بعد دعائیں کرتے تھے کہ الہی ہمارے روزے قبول کر لے, جو عبادات ہوئی وہ قبول کر لے. تو یہ انعامات کا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں اعتکاف کی برکت اس میں ہے, لیلۃ الجائزہ اس میں ہے, درست, بانٹنے والی رات اس میں ہے, لیلۃ القدر اس میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو
جمعۃ المبارک کے اندر پورے ہفتے میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، صرف جمعۃ المبارک والے دن اللہ تعالیٰ سب کو ملا کے اتنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو مفتاح الجنہ ہے، جنت کی کنجی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے رکھے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ پیر صاحب قبلہ، عام انسانوں کی اگر مینٹالٹی ہم دیکھیں تو ہمارا کیونکہ دھیان بھی بڑا محدود سا ہوتا ہے، سوچ بھی بڑی چھوٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ارد گرد کی ہماری جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہوتی ہیں، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، وقار ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، یا دنیا کی فراوانی ہے، گو کہ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن کیا ایک بندہ مومن کے طور پہ ہمیں صرف انہیں ہی نعمت سمجھنا چاہیے یا کچھ اور چیزوں کی طرف بھی اپنا دھیان لگانا چاہیے؟ ان ساری دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں سے قطع نظر کچھ اور طرف بھی دھیان دینا چاہیے یا صرف اسی پر اکتفا کر کے بیٹھے رہیں پھر؟ جی قبلہ صفدر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام چیزیں نعمت ہیں۔ درست ہے۔ دنیاوی اسباب، دنیا داری، یہ ہر شے نعمت ہے، لیکن یہ کوٹھی کار، بینک بیلنس، جائیداد ہی اگر سب کچھ ہوتا، حسب و نسب ہی سب کچھ ہوتا، تو ابو جہل و ابو لہب پہلے جنتی ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعمتیں تو یہ دنیا کی ان کے پاس بھی موجود تھیں، لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ایمان نہیں تھا۔ درست ہے۔ ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع نہیں تھی۔ درست۔ ان کے پاس اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ اللہ۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کا آ جانا، یہ نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دریچے کھل جانا، یہ نعمت ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے کا سلیقہ مل جانا، پیشانیاں سجدوں سے مزین ہو جانا، اپنی زندگی کو دینداری میں قائم کر لینا۔ دنیا کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خود تو دنیا میں رہو، خود میں دنیا نہ رکھو۔ بہت اچھا۔ یہ دنیا کی نعمتیں استعمال تو کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا تقرب مل جائے، تمہیں جھکنے کا سلیقہ مل جائے، بندگی کا سلیقہ آ جائے، عبادت آ جائے۔ یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں رمضان شریف کے متعلقہ، تو یہ کیوں نعمت ہے؟ کیونکہ اس میں درجات بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ سارا دن بندہ بھوک سے رہتا ہے، شدت پیاس برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ فرائض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بندے کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہے۔ ہائے ہائے۔ اور اس پر نعمتوں کی فراوانی یہ ہے کہ جب وقت افطار ہے تو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لب ہلاتا ہے تو رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نعمت میں آتی ہیں کہ بندے کا عبادت کی طرف میلان، یہ بھی نعمت خداوندی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، 2 وقت کا ہے تو کام چل سکتا ہے۔ کسی کے 2 بیٹے ہیں، 4 نہیں ہے تو کام چل سکتا ہے۔ مکان جو ہے وہ 2 نہیں 1 ہے تو کام چل سکتا ہے۔ لیکن جس بندے کو عبادت کا سلیقہ نہیں، جس میں ایمان نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، تو سب سے بڑی تو بخشش نعمت ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ بار بار فرمایا گیا، تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، ایمان کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں نعمت ہیں، اور ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہے نا۔ توفیق بھی ایک نعمت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نیک کام کی توفیق بھی ایک نعمت ہے۔ خوبصورت بات۔ نیکی کی طرف بڑھنا بھی ایک نعمت ہے۔ یہ نیکی کی طرف بڑھنے کے بعد پھر اپنے رب کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور مجھے یہ میلان ملا، مجھے یہ رغبت ملی۔ تو یہ تمام چیزیں نعمت کے حصول میں ہیں۔ نہایت اچھا پیر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں کچھ ایسی نعمتوں کی تفصیل بتائیں جو سدا نعمتیں ہی رہتی ہیں، وہ کبھی زحمتوں میں نہیں بدلتی، تاکہ ہمارے دل کو تقویت ملے، طاقت ملے کہ نہیں کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو کبھی زحمت نہیں بنتی؟ بہت عمدہ۔ میں نا پہلے جو حضرت قبلہ پیر صاحب نے بات کی ہے اس میں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت خوبصورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اتباع کے اندر آپ جو بھی کریں گے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے پاس کتنی دولت، اللہ یعنی سونے کی اینٹیں آپ لے کے پیش ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پہ۔ وہ دولت جو آپ کی خیر کی طرف لے جائے وہ برکت ہے، اور وہ وقت جو آپ کا خیر میں صرف ہو وہ نعمت ہے۔ اور آپ نے جو بات کی کہ نعمت عظمیٰ کون سی ہے جو کبھی بھی زائل نہیں ہوتی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات سے بڑی نعمت کون سی ہے؟
یہ وہ نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں بعد از وصال بھی۔ یہ امام ابن جوزی، حالانکہ وہ فن حدیث میں ہم ان کو متشدد کہتے ہیں، سخت، لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کو الوفا میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، ان وجدت خیرا حمدت اللہ، جب میں تمہارے اچھے عمل اچھی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں اس پہ رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا اللہ شکر ہے میری امت اچھے اچھے کام کر رہی ہے۔ وَإِن وَجَدْتُ شَرًّا، اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ تم کسی برے کام میں لگے ہوئے ہو، فَاسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، تو پھر بھی میں تم سے چہرہ پھیرتا نہیں ہوں، تمہارے لیے بخشش بلکہ کی میں دعا تمہارے لیے بخشش کی دعا شروع کروں۔ قربان جائیے، اللہ اکبر۔ یہ وہ نعمت ہے تو یہیں سے بات انشاءاللہ بات اتنی مضبوط اور اتنی خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ وقفے کی نظر نہ ہو، میں بات یہاں سے ڈاکٹر صاحب دوبارہ جوڑوں گا کہ نعمت عظمیٰ کیا ہے اور نعمتوں کی جان کون سی نعمت ہے، یہ ہم ذکر کریں گے ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ، لیکن ایک مختصر سا وقفہ۔ روشنی سب کے ناظرین ویلکم بیک۔ روشنی سب کے لیے داتا کی نگری لاہور سے یہ خصوصی پروگرام ہے۔ نعمت کا مفہوم اور اس کے مطالب، مفاہیم سارے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ نعمت ملنے کے بعد ایک بندے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور سلسلہ اب مرحلہ در مرحلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ نعمتوں کی جان کون سی ہے، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، کون سی ایسی نعمت ہے جو کبھی زحمت کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ یہ ہمارا موضوع سخن تھا۔ بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب سے بات کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات وہ نعمت عظمیٰ ہیں جو ہر حال میں آپ اپنے امت کے لیے، لوگوں کے لیے، بلکہ صرف امت کے لیے نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو سارے جہانوں کی رحمت ہیں، تو آپ کی نعمتیں اور آپ کے الطاف و عنایات سب کے لیے عام ہیں۔ اور ایک اور دوسرا پہلو ہے، یہ جو والدین ہیں نا قبلہ، یہ بھی ایسی نعمت ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ ایک شجر سایہ دار کی، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں زندہ رہتے ہوئے بھی اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبر ابویہ، ان کی قبور کی زیارت کرنے سے بھی تم مرنے کے بعد قیامت والے دن ولیوں کی صف میں اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، ایک بات ہوئی تھی کہ کیا کوئی نعمت ایسی بھی ہے جو بعد میں زحمت بن جاتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت کو بدل لیا، اللہ کی نعمت کو بدل لیا، کفر کیا۔ یہ قریش مکہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ارشاد کہ نعمت وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات، تو انہوں نے نبی پاک حضور کی قدر نہ کی، تو فرمایا تم نے اپنے گھر کو تباہ و برباد کر لیا، اہل مدینہ قدر کر گئے، وہ حضور کو لے نعمت وہ لے گئے، نعمت وہ لے ہائے گئے۔ ہائے۔ تو میرے مرشد کریم حضور اولیاء کرما والا شریف سید غضنفر شاہ صاحب البخاری رحمہ اللہ، آپ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرمائیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب نعمت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب چھن جاتی ہے تو پھر بندہ پچھتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ والدین یہ نعمت ہے، ان کی قدر کریں، شاید یہ ایک بڑی بشری کمزوری ہے، بڑی بشر جی جی جی، اللہ جب نعمت اکبر۔ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی سامنے قدر نہیں نعمت ہو ہوتی، قدر نہیں ہو، قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ چھن جاتی ہے تو پھر بندہ ہائے کہتا ہے، ہائے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ تمہاری جنت کا مرکزی گیٹ ہے، ہائے ہائے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور حضور کا ایک کیا خوبصورت فرمان ہے، ہر فرمان ہی پیارا ہے، دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی قدر کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رزق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات حضور ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ہاں تشریف لائے، تو ام المومنین آپ ارشاد فرماتی ہیں حضور نے دیکھا وہاں ایک روٹی کا ٹکڑا گرا پڑا تھا، تو سرکار نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور فرمایا عائشہ یہ روٹی یہ وہ چیز ہے جب یہ نعمت کسی سے چھن جاتی ہے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم رزق ضائع کرتے ہیں، لوگوں کے پاس بسا اوقات وسائل ہیں
مگر اس کے باوجود وہ اس کو صحیح طریقے سے بانٹتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ جو وسائل ہیں، جو عطائے خداوندی ہے، اس کو ہم درست طریقے سے نہ بانٹیں تو یہ بھی کفران نعمت ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں سورہ القلم پڑھ کے دیکھیں، ایک بزرگ کا تذکرہ ہے تفسیر میں، جب دیکھیں ہم تو اس کے پاس ایک بہت اچھا باغ تھا، اور اس باغ سے جو مال اس کو ملتا تھا وہ بانٹتا تھا غریبوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں۔ اب جب اس کے بچے آئے تو ان بچوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی تو ایسے فضول خرچی کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، تو ہم تو یوں نہیں کریں گے۔ آپس میں مشورہ کیا، صبح صبح جائیں گے، انگور توڑیں گے اور پھر کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ تو جس وقت باغ میں پہنچے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ اور جب وہاں جا کے دیکھا تو سارے کا سارا باغ جل کے راکھ ہو چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر پتہ چلا یہ کیا ہوا، تو پھر سمجھ میں آئی کہ حقداروں کا حق بانٹنا چاہیے۔ اور اولیاء کے ہاں یہ بڑی بڑی تصوف کی کتابوں کا ایک جملہ ہے اپنے سامعین کی نظر، اللہ یوتی من یوتی، کیا کہنا، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو عطا کرتا ہے، بانٹنے والے کو رب دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کریم نے کسی کو نعمتیں عطا کی ہیں تو رمضان شریف آ رہا ہے، ایک درم اگر آپ رب کی راہ میں خیرات کرتے ہیں 700 درم خیرات کرنے کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان نعمتوں کو آگے بھی بانٹیں، غربا، فقراء، مساکین، یتامہ، ان تک ان کا حق پہنچائیں تاکہ ان کے لیے بھی خیر کا اور برکت کا باعث۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی صراحت سے آپ نے بیان فرما دیا۔ پیر صاحب قبلہ، ہم ساری باتوں کے بعد اب اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ جب نعمتیں بندے پر نازل کر دی جائیں اور اللہ رب العزت کی رحمت اس کا احاطہ کر لے، تو پھر بندے کا رویہ اللہ کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ کی نعمتوں کی فراوانی بڑھتی رہے، بندے کو اپنے رب کی عبادت میں زیادہ کامل ہونا چاہیے، اور لمحہ بلمحہ یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کو ہم تقسیم بھی کرتے ہیں، ان کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان نعمتوں پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں، اپنے رب کے عبادت گزار بندے بن جائیں، اپنے رب کا قرب پالیں، اور ان نعمتوں کا بھی استعمال کریں، اور اپنے رویے میں عجز لے آئیں، انکساری لے آئیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ سبحان اللہ۔ یعنی خلاق عالم کی بارگاہ میں عزیز تر وہ ہے کہ جو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اپنے رب کی عطا پر راضی رہے، اور ان نعمتوں کو لوگوں میں تقسیم کرتا رہے، اور خود اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور اس پر مستقل مزاجی رکھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، درست ہے، کہ آج کچھ کل کچھ، یہ نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ عجز و انکساری، اللہ جو بھی عطا فرمائے اس میں اپنے حال کو نہ بدلے۔ عطا فرمانے والا خدا ہے، جب ہم اپنے حال کو بدل لیتے ہیں، اپنے ذہن کو، گمان کو، خیال کو بدل لیتے ہیں، تو پھر ہم خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ہم مستقل مزاجی رکھیں، اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہوتا رہے، ہم اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ، عجز و انکسار کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور ان نعمتوں کا خود بھی استعمال کریں اور لوگوں میں تقسیم بھی کرتے رہیں۔ بہت خوبصورت۔ اللہ کے پیارے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کیا، مالک پریشانی ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا، پیارے موسیٰ پاک منہوں سے دعا کرواؤ۔ عرض کیا، کس سے پوچھوں کس کا پاک منہ ہے اور کس کا منہ پاک نہیں؟ یہ تو ایک نیا جھگڑا بن جائے گا۔ فرمایا کہ دسترخوان وسیع کر دو، وہاں لوگ آ کر بیٹھیں گے، پاک منہ والے بھی بیٹھیں گے، دوسرے بھی بیٹھیں گے، تم ان کی خدمت میں لگ جاؤ اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ وہ لوگ وہاں تمہارے دسترخوان سے پلتے رہیں، میں تمہیں جو نعمتیں عطا فرماتا ہوں ان نعمتوں کی تقسیم بھی ہوتی رہے، اور وہ لوگ تمہارے حق میں دعا بھی کرتے رہیں۔ نعمت اللہ کی ہے، دعا پھر لوگوں کی ملتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ نعمتوں کی تقسیم بھی ہو، نعمتوں کا ظہور بھی جاری رہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کی عبادت میں بھی مستعد رہیں، اور ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ عجز و انکسار کے سانچے میں ڈلے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک جملے کا اختتامی میسج جسے ہم اپنا خلاصہ کلام کہہ لیں آج کی نشست کا، وہ ارشاد فرمائیے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی، الہی میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟
کیونکہ جب شکر ادا کروں گا تو زبان یہ بھی تو تیری عطا کردہ ہے، اللہ اکبر. اور جو سانس تیرے شکر میں گزاروں گا وہ بھی تیرا عطا کردہ ہے، تو میں کیسے شکر ادا کروں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہی تو عجز ہے، بس تو نے شکر ادا کر دیا. کیا بات ہے. تو جب بندہ عاجز ہو جائے تو یہ بھی شکرانہ یہ بھی شکرانہ سبحان ہے. اللہ. تو پیر صاحب ایک جملہ آپ کی آل طرف سے. داؤد شکرا. خلاصہ کلام اللہ صرف رب ایک العزت جملہ. نے ناظرین ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر ہم ان نعمتوں کی قدر کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے. بڑی بات ہے. نعمت یعنی کی شکرانہ قدر کرنا بھی- اور قدردانی یہ بھی یہ ایک نعمتیں نعمت بھی بڑی نعمتیں ہیں. اور عاجزی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بہت شکر گزار میں اپنے معزز اسکالرز کا، جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب قبلہ بہت شکر گزار آپ کے، اور ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے آج کی نشست سے جو کچھ مجھ تک پہنچا، میں اگر اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں اپنے معزز اسکالرز کی اجازت سے، تو ایک بات تو ہمیں شکرانے کا سبق ملا. یہاں مجھے یاد آتا ہے نذیر بنارسی کا ایک شعر ہے، اور وہ میرے اور معزز اسکالرز کے مفہوم کو اور کھول دے گا. انہوں نے اپنے کسی ایک غزل کے مقطع میں لکھا تھا کہ وہ گھر آئے تھے نذیر ایسے میں کچھ کہنا نہ تھا. اب کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے تو یہ ایک تمثیل بن جائے گی. وہ گھر آئے تھے نذیر ایسے میں کچھ کہنا نہ تھا، شکر کا موقع تھا پیارے تو نے شکوہ کر دیا. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی موقع پر جہاں شکوے پہلے زندگی میں ہوں بھی، جب اللہ شکر دے دے تو پھر شکوے کا سارا صفحہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، صرف شکر گزاری کا لباس پہن لیتے ہیں. اور دوسری بات جو ہم نے سمجھی آج کی نشست پہ ناظرین، وہ یہ ہے کہ نعمتوں کی جان کون سی ہے، نعمت عظمیٰ کون سی ہے، نعمت کبریٰ کون سی ہے، وہ کون سی نعمت ہے جس کے صدقے باقی پوری دنیا کی نعمتیں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. اس نشست کا پیغام یہ بھی ہے کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہے، ہمارے کریم آقا کا ہونا اور ہمیں ان کی امت کا شرف بنایا جانا، یہ ہے سب سے بڑی نعمت. اسی پہ میں جناب وحید الحسن ہاشمی کے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور پھر اجازت کا طلبگار ہوتا ہوں. انہوں نے اپنی ایک نعتیہ نظم میں لکھا تھا کہ نہ تاج و تخت شاہی سے نہ مال و زر سے ملتی ہے، نہ تاج و تخت شاہی سے نہ مال و زر سے ملتی ہے، دو عالم کی شہنشاہی نبی کے در سے ملتی ہے. نہ تاج و تخت شاہی سے نہ مال و زر سے ملتی ہے، دو عالم کی شہنشاہی نبی کے در سے ملتی ہے. اور ایک بندہ مومن کا طریقہ کار عقیدہ کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مجھے جب بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے، مجھے جب بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے، خدا سے مانگ لیتا ہوں، نبی کے در سے ملتی ہے. کیونکہ نعمتوں کے قاسم وہی ہیں. خود ان کی اپنے زبان اقدس سے یہ جملہ پوری کائنات نے سنا ہے کہ دیتا رب ہی ہے، تقسیم مصطفیٰ فرماتے ہیں. مجھے جب بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے، خدا سے مانگ لیتا ہوں، نبی کے در سے ملتی ہے. آئیے آج کی اس نشست کے پیغام پر عمل پیلا ہونے کی کوشش کریں. رمضان کریم کی آمد ہے. شکوے کے سارے صفحے پھاڑ کر شکرانے کا لباس پہنے، عاجز بنے، قدردان بنے، اور آنے والے مہینے کی قدردانی کا ابھی سے خود بھی اپنی ذات کو پیغام دے، اپنے بچوں کو، فیملیز کو پیغام دیں، اپنے ارد گرد، اپنے اطراف اور اکناف میں اس پیغام کو عام کریں اور مصطفیٰ کریم کی سنت کو پورا کرنے کا اجر پالیں. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار. نیکی اور خیر کی کسی اگلی مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات چہرے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی روشنی سب کے لیے.